السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے دوستوں اور بزرگوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو پلے کیا ہے تو چھوڑ کر کے مت جانا، اس لیے کہ میں غازی ملت سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ کی ایک بہت ہی اہم ویڈیو لے کر کے آپ حضرات کے حوالے ہوا ہوں۔ ہاں میرے بھائی، وہی سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ جن کے خطاب کو سننے کے لیے لوگ بہت دور دور سے تشریف لاتے ہیں۔ بہت ہی نایاب پیغام انہوں نے لوگوں کو دیا ہے کربلا کے حوالے سے، اور سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ خود رونے لگے اس پیغام کو لوگوں کو دیتے ہوئے۔ ایسا کیا کچھ کہا ہے کہ سید ہاشمی میاں صاحب خود رونے لگے اور لوگوں کا برا حال ہوا۔ تو آئیے ویڈیو کو دکھاؤں، لیکن ویڈیو کو دکھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا، لائک کر دینا، کمنٹ کر دینا۔ لیکن اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہو تو فیس بک پیج کو ضرور فالو کر دینا اور کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا، اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو دیکھنا۔ میرے بھائی، آپ آتے ہیں اور تھوڑی ویڈیو دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آپ پوری ویڈیو کو دیکھا کریں، تب بات کو سمجھ میں آئے گی کہ آخر جو خطیب بیان کر رہا ہے وہ کیا بیان کر رہا ہے، یا جو شاعر نعت پڑھ رہا ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے ضروری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو دیکھ کر کے جانا۔ تو آئیے دیر نہ کرتے ہوئے سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ کی وہ ویڈیو ہے جو کربلا کے حوالے سے انہوں نے کیا کچھ پیغام دیا ہے اور خود رونے لگے، دیکھیں۔ تم نے تو اہل بیت کو پہچانا ہی نہیں، جیسا سوچتے ہو ویسا ان کو بھی سمجھتے ہو۔ ارے پاک کی اولاد ہے، پاک ہے، پلیت کی سمجھ میں کیسے آئے؟ آپ غور فرمائے کہ جن مکے والوں نے پتھر برسائے، راہوں میں کانٹے بچھائے، شاب ابی طالب میں 2.5 سال تک محاصرے میں رکھا، آب و دانا بند، 13 سال تک مسلسل ظلم و ستم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ لیکن 8 سال کے بعد جب مدینے سے مکہ نبی کریم لوٹے ہیں، مکے کی پوری رجم بدل گئی، سارے ظالم، سارے اتیاچاری سامنے کھڑے ہیں، مگر نبی سب پر رحمت کی نظر ڈال رہے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے معاف کر دیا۔ ظالموں کو معاف کرنے والی نظر، مزاج، اسی رحمت للعالمین کا یہ نواسا ہے، جس کا رسول رؤوف الرحیم ہے، نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ جہنم میں جائے۔ ان کا نواسا کب چاہے گا؟ دشمن صحیح، مگر یہ جہنم کی تعداد بڑھی تو میرا کیا فائدہ؟ موقع دو سدھرنے کا، موقع دو سنبھلنے کا، اپارچونٹی دو گائیڈنس پانے کا۔ مقصد یہ تھا، یزیدیوں تم کسی کو قتل نہ کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری بچت ہے، فلاح ہے۔ بدل دو اپنے ارادے کو، بدل دو اپنے خیالات کو، اہل بیت کے خون سے اپنی تلواروں کی پیاس نہ بجھاؤ۔ خطبہ دیا، سمجھایا، موقع دیا، لیکن محسوس ہوا کہ یہ سب بے شرمی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ضدی، یہ کلاب الدنیا بھی ہے، کلاب النار بھی، یہ دنیا کے کتے جہنم کے کتے بننا چاہتے ہیں، مگر پھر ان کا نواسا رحمت عالم کا پروردہ نظر کردہ اپنے دشمنوں کو یہ بھی موقع دے رہا ہے کہ اگر تم کچھ لوگوں کو قتل کر کے اپنی تلوار کی پیاس
को बुझाना चाहते हो तो लो मैं तुम्हें हुर दे रहा हूँ, लो मैं तुम्हें वहब दे रहा हूँ, लो मैं आवान दे रहा हूँ, लो मैं अपने अंसार दे रहा हूँ। अगर इससे भी तसल्ली नहीं होती तो लो मैं तुम्हें कासिम बिन हसन दे रहा हूँ। अब भी तसल्ली नहीं होती तो लो अली अकबर की जवानी ले लो। अब भी तसल्ली नहीं होती तो अब्बास के बाजू ले लो। अब भी तसल्ली नहीं होती तो अली अफजल का खून ले लो। लेकिन मुझ तक जल्दी मत करना। क्या कहने? मैं रहमत आलम का नवासा हूँ, रहमत भरी नजर से तुम्हें मोहलत दे रहा हूँ। मुझे मारने में उजलत मत करना। अगर तुम इतने लोगों को शहीद करके रुक जाओ, तायब हो जाओ, तो मैं रहमतुल्लिल आलमीन का नवासा हूँ, बेटा हूँ। मैं महशर में तुम्हारे इन गुनाहों की मग़फ़िरत करवा सकता हूँ, क्योंकि अली अकबर का कातिल कातिल मोमिन है, अब्बास का कातिल कातिल मोमिन है, कातिल हुर कातिल मोमिन है, कातिल अली असगर कातिल मोमिन है। कातिल मोमिन शदीद तरीन गुनाह के बावजूद मग़फ़िरत मैं करवा सकता हूँ। मुझे मारने में जल्दी न करना। मेरा कत्ल कत्ल मोमिन नहीं, कत्ल दीन बन जाएगा, और कातिल दीन की मग़फ़िरत नहीं। लेकिन जब ये महसूस होने लगा, खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला अबसारिहिम, जब अल्लाह ताला ने उनकी समाअत पर, अबसार पर, बसारत पर पहरा बिठा दिया, मोहर लगा दिया, और हुज्जत तमाम हो गई। जितनी मोहलतें देनी थी दी जा चुकी, जितनी मौके फराहिम करने थे हो चुके, जितनी बार ज़मीर को जगाना था जगा चुके। लेकिन इन मुर्दा दिलों में टस से मस जब कोई नहीं हुआ, तब बिलाखिर फैसला वही हुआ, ए नाना जान जो मैंने वादा किया था निभाने जा रहा हूँ। ए पिदर बुजुर्गवार खैबर शिकन, जिस नीयत से आपने परवरिश की है उस मकसूद की तरफ जा रहा हूँ। ए मादर मेहरबान खातून जन्नत, जो समझ कर आपने दूध पिलाया था आज उसका हक अदा करने जा रहा हूँ। नतीजा क्या हुआ? खेमे में गए, अपने वालिद का, अपने नाना का कपड़ा लिया, सर पे इमामा बांधा, और जेबे तन होकर दुलदुल पर बैठकर खानदान को आखिरी सलाम करके मैदान कारजार में हुसैन उतर पड़े। एर लगाई, घोड़े को नाज है कि आज इमाम मेरे ऊपर है, इमाम को नाज है कि घोड़ा भी मेरा वफादार है। चल पड़े। इमाम ने यजीदी लश्कर पर जब हमला किया, वार किया, यजीदियों में इंतशार पैदा हो गया। हैदरी कछार का शेर नर जब बिफर कर ज़्यादी भेड़ियों पर हमलावर हुआ तो कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, लाशों का ढेर लगा दिया। भूखा प्यासा हुसैन खाते पीतों को काटता हुआ चला जा रहा है। तलवार चमकी, हवा में लहराई तो ऐसा नहीं लगता था कि हुसैन के तन्हा हाथ में अकेली तलवार है। ऐसा लगता था जैसे आसमान की तमाम बिजलियां तलवार में समा गई हो। ऐसा लगता था कि सितारों ने अपनी जगह छोड़कर जुल्फ़िकार की धार में आ गई हो। ऐसा लगता था कि आदम का हाथ दुआ के लिए उठ गया हो। ऐसा लगता था कि नूह की कश्ती अपने नजात का रुख देख रही है। ऐसा लगता था कि दरियाए नील में फिरौन गर्क हो रहा है, यजीदी तबाह हो रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे काबे का रुख किबला, काबे का रुख काबा की तरफ हो गया हो। एक जगह जमा हुआ काबा मुतहर्रिक काबे को देख रहा है, एक जमा हुआ काबा मुतहर्रिक काबा को देख रहा है। मोहब्बतों का किबला, मोहब्बतों का किबला, अकीदतों का काबा यजीदियों के मुकाबले में खड़ा तलवार चला रहा है। ऐसा लगता था कि हुसैन के बाजू में हैदर करार का बाजू समा गया हो। ज़हरा का दूध हुसैन की रगों में नया खून बन गया हो।
ایسا لگتا تھا آپ نعرہ بند کیجئے، ایسا لگتا تھا جیسے تمام جنہ انتظار دے رہے ہیں، داد شجاعت دے رہے ہیں، اور ان کی دعاؤں میں فرشتوں کی آمین شامل ہو گئی ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ صداقت سمٹ گئی ہے، ایسا لگتا تھا کہ عدالت نے پکڑ لیا ہے، ایسا لگتا تھا کہ سیادت نے اپنے جلوے دکھا دیے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ تنہا حسین میں جرأت موسیٰ بھی ہے، استقامت ابراہیم بھی ہے، ارادہ اسماعیل بھی ہے۔ اس وقت سامنے شیطان تھا، اسماعیل کا ارادہ پہاڑ تھا، اس وقت یزیدی فوج ہے، حسین کا ارادہ پہاڑ ہے۔ تلوار چلتی رہی، کشتوں کے پشتے لگتے رہے، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اب اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ اس تلوار کا رکنا یزیدی نقطہ نظر سے بہت ضروری تھا۔ یہ تلوار رکے گی تو یزیدی بچیں گے۔ زیادی بھیڑیوں کو کاٹتے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹ رہا ہو۔ میمنہ پر حملہ آور ہوا تو میمنہ صاف ہو گیا، شیر خدا میسرے کی طرف رخ کرتا ہے، میسرہ صاف ہو گیا۔ یزید کے قلب پر حملہ کرتا ہے، لشکر کا قلب صاف ہو جاتا ہے۔ اب پریشانی، ابن سعد ابن زیاد پریشان ہو گئے، شمر ذوالجوشن حیران ہو گیا، خولی مایوس ہو گیا، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہی آدمی سب کی گردنیں کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک تاریخ ایسی بن جائے کہ 20,000 کے لشکر جرار کو تنہا ایک آدمی نے شکست دے دیا۔ اس تلوار کو رکنا چاہیے، یہ تلوار رکنی چاہیے، مگر اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ وہ تلوار جسے بھوک نہ روک سکی، وہ تلوار جسے پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار جسے لاشیں نہ روک سکی، وہ تلوار جسے زینب و سکینہ کے مریض خطر میں آ جانے کا اندیشہ نہ روک سکا، وہ تلوار جسے علی اکبر کی لوٹی ہوئی جوانی نہ روکے، وہ تلوار جسے لٹا ہوا قاسم کا شباب نہ روکے، وہ تلوار جسے عباس علم بردار کے کٹے ہوئے بازو نہ روکے، وہ تلوار جسے معصوم اور شیر خوار بچہ علی اصغر کی موت نہ روک سکے، اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ زمین بھی تائید میں ہے، آسمان بھی حمایت میں ہے، فضا بھی مددگار ہے، اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ تلوار جو بھوک سے نہ رکے، پیاس سے نہ رکے، قتل سے نہ رکے، خیموں میں لاشیں لے جانے سے نہ رکے، اچانک وہ تلوار رک گئی، وہ تلوار رک گئی۔